اسلام کا معنی ہی خود سپردگی ہے۔ بندہ مومن اپنے آپ کو حکم خدا کے سامنے یوں خود سپردگی کر لیتا ہے کہ اس کے ہر عمل سے رضا الہی کی خوشبو آتی ہے۔ حج اسلام کے ارکان میں سے آخری رکن ہے، جو دوسرے ارکان کے برعکس مالی، بدنی اور روحانی عبادات کے نور سے ذو فشاں ہیں۔ سفر حج کے لیے نیت، منصوبہ بندی اور پلاننگ اگرچہ خود ہی کرنی پڑتی ہے، لیکن توفیق اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ حج کے لیے مالی استطاعت دین کی شرط ہے، مگر حقیقت میں حج مال سے نہیں نصیب ہوتا ہے، ورنہ جدہ اور ریاض کی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں جاب کرنے والے ہوں یا امریکہ اور یورپ میں ملین ڈالرز کے اثاثے رکھنے والے ہوں، حج کی سعادت اور بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ عشق کی آگ اور دل کا سوز و گداز وہ عطیہ خداوندی ہے جو محبوب حقیقی کے لیے بےتاب دلوں اور بے قرار روحوں کے مقدر میں لکھا جاتا ہے۔ حاجی کے ہر عمل سے دیوانگی ٹپکتی اور ہر ادا سے فرزانگی چھلکتی ہے۔ حاجی مقام میقات سے جب دو کفن نما چادروں میں سفر کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کا ایمانی نغمہ الاپتے ہوئے نکلتا ہے تو قدسیان فلک بھی رشک کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ حج کی فرضیت کے بعد اس کی ادائیگی میں تاخیر و تساہل سے منع کیا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کی فرضیت کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کو کون سا عذر موت پیش آنے والا ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو شخص شرعی عذر کے بغیر فریضہ حج ادا نہیں کرتا، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، کچھ فرق نہیں پڑتا۔ حاجی جب گھر کی سہولیات اور اہل عیال سے دور بکھرے ہوئے بالوں، لرزتے ہاتھوں اور اشکبار آنکھوں سے اپنے معبود برحق کو پکارتا ہے تو رحمت خداوندی کے دریا میں جوش آ جاتا ہے۔ بندہ مومن جو جائز ہوا مانگتا ہے تو اجابت کے پردے فوراً چاک ہوتے ہوئے قبولیت کی برکھا برستی ہے، اور قدردان رب اپنے بندے کے خالی دامن کو بخشش و عطا سے بھر دیتا ہے۔ فقیروں کو راج اور غداؤں کو تاج نصیب ہوتا ہے۔ کسی درویش عاشق کے فارسی اشعار کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں پر ناز ہے کہ انہوں نے تیرا جمال دیکھ لیا ہے، میں اپنے پاؤں پر گرا جاتا ہوں کہ وہ چل کر تیرے کوچے میں پہنچ گئے ہیں، میں اپنے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہوں کہ انہوں نے تیرے دامن کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا ہے۔ آج کل حج کا سفر بہت آسان ہو گیا ہے، لوگ دنیا بھر سے مختلف ایئر لائنز کے ذریعے یا انتہائی آرام دہ گاڑیوں میں سوار ہو کر مشاعر مقدسہ کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ماضی میں عاشقان بصفہ اور زائرین کعبہ نے ہزاروں میلوں کی خاک چھان کر بھی مناسک حج کی سعادت حاصل کی ہے، اور کاسہ دل و نگاہ کو عشق الہی کی دولت لازوال سے بھرا ہے۔ سفر حج میں انسان کی سوچ و فکر کو ایمان کے نئے زاویے نصیب ہوتے ہیں۔ عقل سوچتی اور فکر جھنجھوڑتی ہے کہ پتھروں سے بنی عمارت کے گرد چکر لگانے کا کیا فائدہ ہے، صفا و مروہ پہاڑیوں پر دوڑنے سے کیا ملے گا، سیاہ پتھر کو بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں، علامتی ستون پر کنکریاں برسانے سے شیطان مر تو نہیں جائے گا، اور لاکھوں جانوروں کا خون بہانے سے مقصود کیا ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں سوالات زائرین کے ذہن کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات عقل کے پاس تو نہیں ہیں، البتہ عشق و جنون ضرور دیتا ہے۔ دانائے راز اقبال نے کہا، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عشق کہتا ہے کہ احرام کفن نما نہیں بلکہ لباس محبوبیت ہے، جو خلیل اللہ نے بھی پہنا اور حبیب اللہ نے بھی زیبتاً فرمایا۔ کعبۃ اللہ کے گرد صدق دل سے چکر لگانے والا دنیاوی چکروں سے بچ جاتا ہے۔ حجر اسود کا چومنا صرف اس کا جنتی ہونا نہیں، بلکہ وہ بوسہ گاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اس کا چومنا اتباع حبیب خدا ہے۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں پر چلنا اس خدا کی مقبول بندی سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا کی یاد تازہ کرتا ہے، جس نے اپنے مسجود و مطلوب سے محبت، اعتماد، توکل اور یقین کی انتہا پر پہنچ کر بتا دیا کہ بندہ جب بندگی میں کمال دکھاتا ہے تو مالک اپنی قدردانیوں کا جمال دکھاتا ہے۔ علامتی شیطان کو کنکریاں مارنا دراصل سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی سنت بھی ہے،
جبکہ دنیاوی محبتوں کو حکم خدا کے تابع کر دینے کا مظہر ہے۔ رمیج جمرات کرنا یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کریم کی محبت کے مقابلے میں بیوی اور بچوں کی محبت کبھی بھی مومن کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی، اور جانوروں کے گلے پر چھری چلانا حقیقت میں نفسانی خواہشات کی قربانی ہے۔ خلیل اللہ نے اپنے نور نظر اور لخت جگر کے نرم نازک گلے پر چھری رکھ کر انسانیت کو پیغام دے دیا کہ اولاد اگرچہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہوتی ہے، مگر ایسی لاکھ محبتیں محبوب حقیقی کی جنبش ابرو پر قربان کی جا سکتی ہیں کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و کہ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بتقدہ تصورات۔ حاجی کا سفر بھی قابل رشک، بلد امین میں آبلہ پائی بھی باعث فخر، حتیٰ کہ اس کی زندگی اور موت بھی قابل رشک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اگر سفر حج میں وصال فرما جائے تو قیامت کے دن بھی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ اس سفر مقدس کا ایک ایک لمحہ عشق و عرفاں اور سوز و گداز سے روشن ہوتا ہے، وہاں ہر طرف نور ہی نور نظر آتا ہے۔ زائرین کی ہر گھڑی ذوق و شوق میں ڈوبی ہوئی گزرتی ہے۔ اس سفر موج ظفر کی پنہائیوں میں کیا کچھ نہیں ہے، محبت ہے، رقت ہے، آنسو ہے، سسکیاں ہیں، نالے اور آہیں ہیں، کرب و درد ہے، دعا و مناجات ہے، نیم شبی گریہ وزاری اور رت جگہ ہیں، محبت کی آگ اور عشق کی تپش ہے۔ کوچہ جانا میں حاجی کی زبان پر ایک ہی نغمہ جاری رہتا ہے، میرے مالک میں حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں، میرے مالک میں حاضر ہوں۔ آج فتح سر پہ ایک ہی دھن سوار ہے کہ میرا کریم مجھ پر راضی ہو جائے۔ الغرض ارکان حج کی ادائیگی کے دوران حاجی دیوانہ وار عاشقانہ اعمال اور والہانہ افعال کے ذریعے محبوب حقیقی کے حسن و لازوال کی جھلک بھی دیکھ لیتا ہے اور بخشش و رضا کا پروانہ بھی حاصل کر کے لوٹتا ہے۔ بقول اکبر الہ آبادی، عشق نازک مزاج ہے بے حد، عشق نازک مزاج ہے بے حد، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ عشق نازک مزاج ہے بے حد، عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ اللہ کریم مجھ سمیت آپ سب کو سعادتوں، برکتوں اور رحمتوں بھرے اس سفر کا راہی بنائے، آمین یا رب العالمین۔